بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 146 ہے، جس میں ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 23 پڑھیں گے۔ اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق ہوگی، اور آخر میں ایک آیت کی وضاحت کی جائے گی، خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، جیسا کہ ہم نے وحی کیا نوح علیہ السلام کی طرف، اور نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ہم نے پیغمبر بھیجے جن کے قصے ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیے، اور کچھ پیغمبر بھیجے جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ انسانوں کے لیے ان پیغمبروں کے بعد اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اس پر جو اس نے آپ کی طرف قرآن اتارا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں،
اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کرے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں راستے کی ہدایت دے مگر جہنم کے راستے کی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یقیناً تمہارے پاس یہ پیغمبر حق لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، پھر تم ایمان لے آؤ، اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو گے تو یقیناً اللہ کی ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر حق کے سوا مت کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جس کو مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اللہ کی طرف سے روح ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر، اور یوں مت کہو کہ الہ تین ہیں، باز آ جاؤ، اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف یکتا معبود ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اس کی تو ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ کافی کارساز ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک رکوع کی تلاوت مع ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق۔
انا اوحینا الیک کما اوحینا. اوحینا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب افعال سے ہے. اوحا یوحی ایحاء. وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ما قبل میں گزر چکی ہے. الی نوح والنبیین من بعدی. نوح مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، اور اسی پر عطف ہے النبیین کا، تو النبیین جمع مذکر سالم حالت جری میں نوح پر عطف ہونے کی وجہ سے. نوح حضرت نوح علیہ السلام ایک مشہور جلیل القدر نبی اور رسول ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں پشت میں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے. آپ نے ان کو ہر طرح سمجھایا، بت پرستی سے منع فرمایا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی. لیکن ایک چھوٹی سی جماعت یعنی 40 مرد و عورت کے علاوہ کسی نے آپ کے پیغام حق کو قبول نہیں کیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے. آخر کار قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا. حکم الہی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار فرمائی. پھر پانی کے طوفان کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا. آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ خشک زمین سمندر میں تبدیل ہو گئی اور اس میں پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھنے لگی. اسی طوفان میں اس زمانے کے تمام کافر ہلاک کر دیے گئے. صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والے جو کشتی میں سوار تھے وہی باقی رہے اور انہی کی نسل سے دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی. آگے مزید انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے اور ان کے نام آئے ہیں. ما قبل کے پاروں میں ان حضرات انبیاء علیہم السلام کے نام آ چکے ہیں. وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں ہیں. آپ صبر و شکر میں بہت مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے بڑی آسودگی اور خوشحالی عطا فرمائی تھی. دولت، کھیت، جانور، غلام، لونڈی، نیک بیوی اور نیک اولاد وغیرہ تمام نعمتوں سے نوازا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کے ذریعے ان کی آزمائش فرمائی. چنانچہ کھیت جل گئے، جانور مر گئے، اولاد بھی دب کر ختم ہو گئی. صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی. پھر آپ سخت بیمار ہوئے تو آپ کی وفا شعار بیوی خدمت گزاری میں لگی رہی. ایسی حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور برابر اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہے. جب آزمائش کا دور ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ زمین میں پاؤں مارو. چنانچہ پاؤں مارتے ہی ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اسی سے نہاتے اور اسی کو پیتے. چند روز میں حضرت ایوب علیہ السلام پورے طور پر صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرما دیا. یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا والوں کی طرف ان کو مبعوث فرمایا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ایمان کی دعوت دی. لیکن ان کی قوم کی سرکشی بڑھتی چلی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا فرمائی اور زیادہ ناراضگی کی حالت میں حکم الہی کا انتظار کیے بغیر شہر سے چلے گئے.
ان کے جانے کے بعد شہر پر عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور ان کو عذاب کا یقین ہو گیا، تو ان لوگوں نے سچے دل سے کفر و شرک سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اگلی آیت میں ہے رسلا مبشرین و منذرین۔ مبشرین خوشخبری دینے والے، باب تفعیل سے اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ مبشرین حال ہونے کی وجہ سے حالت نسبی میں ہے، اور مبشرین کا واحد مبشرن اور مصدر تبشیر آتا ہے۔ مبشرین۔ منذرین ڈرانے والے، باب افعال سے اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ منذرین بھی حال ہونے کی وجہ سے حالت نسبی میں ہے۔ منذرین کا واحد منذرن اور مصدر انذار آتا ہے، انذار آتا ہے۔ عزیزاً حکیمہ، بہت غالب، بہت حکمت والے۔ عزتن اور حکمتن سے مبالغے کے صیغے ہیں۔ عزتن باب ضرب سے اور حکمتن باب کروم سے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے عزیزاً حکیمہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ صدوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باب نصر ینصر سے۔ ضلوا فعل ماضی جمع مذکر غائب، ضلالم بعیدہ یہ مفعول مطلق واقع ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا۔ خالدین حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، حالت نصبی میں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ لا تغلوا فی دینکم، تم لوگ اپنے دین میں حد سے مت نکلو۔ یہود و نصارہ دونوں فرقے غلو فی الدین کے شکار ہیں، کیونکہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں غلو کیا کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا بنایا، اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے میں غلو کیا کہ معاذ اللہ ان کے رسول ہونے کا انکار کیا اور ان کے نسب پر عیب لگایا۔ اس لیے ان سے کہا گیا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دین۔ لا تغلو باب نصر سے فعل نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر غلون، دین کے معنی مذہب جمع ادیان آتی ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، کلمۃ اللہ تعالیٰ کا کلمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے واسطے کے بغیر کلمہ کن سے پیدا فرمایا تھا، اس لیے اللہ کا کلمہ۔ کلمتن کے معنی بات جمع کلمات آتی ہے۔ القاها الی مریم وروح من، روح من اللہ کی طرف سے روح ہے۔ روح کہا گیا، روح کہنے کی وجہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اس کی کئی وجوہات آپ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح کہا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان کی پیدائش باپ کے نطفے کے بغیر ہوئی ہے، باپ کے نطفے کا ان کی پیدائش میں کوئی دخل نہیں، تو اس پاکیزگی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کو روح کہا گیا ہے۔ دوسری وجہ فرمائی
کہ آپ علیہ السلام کو روح فرمایا اللہ تعالیٰ نے تعظیماً و تشریفاً، تعظیماً و تشریفاً۔ اور تیسری وجہ روح فرمانے کی کہ روح راز کے معنی میں ہے، روح راز کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک راز ہے کہ آپ اپنی ماں، اپنی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ تو بہرحال یہ کلمہ اور روح کا خلاصہ اور وضاحت کر دی گئی ہے، اور اس طرح آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔